کہ اگر آپ کے پاس اسکیل ہے، فٹا ہے آپ کے پاس، تو اس سے آپ اگر اپنی کوئی چیز ناپیں گے تو وہی پیمانہ چلے گا. اگر میری کوئی چیز ناپنا چاہیں گے تو پیمانہ وہی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی چیز جب ناپی جائے تو پیمانہ کچھ اور ہو، میری جو کوئی چیز ناپی جائے تو اس کے اندر پیمانہ کچھ اور ہو، اس میں انچوں کا اور سینٹی میٹر کا اور ملی میٹر کا حساب کچھ اور ہو، اور آپ کے ہاں کچھ اور ہو اور میرے ہاں کچھ اور ہو. یہ سوال جو آپ ہم سے کر رہے ہیں نا، احمدیوں سے کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کس طرح سے نبی ہیں، کیسے ثابت ہوگا، یہی سوال کوئی نان مسلم، کوئی غیر مسلم آپ سے بھی کر سکتا ہے کہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ جس نبی پر ایمان لاتے ہیں وہ نبی ہیں. تو نبی کو پرکھنے کا پیمانہ ایک ہی ہوگا. جس پیمانے کے اوپر مرزا صاحب پرکھے جائیں گے اسی پر نبی پاک بھی اور باقی انبیاء بھی پرکھے جائیں گے. تو یہ سوال صرف اگر تو آپ کو نہیں پتا، پیمانہ نہیں پتا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ حضور کے اوپر آپ کا جو ایمان ہے وہ تحقیق پر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پیدائشی ایمان ہے کہ آپ چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے پھر آپ حضور کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس تحقیق کوئی نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی آپ نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی. صحیح ہے. اس لیے یہ سوال آپ سے بھی ہو. ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی کو جس کو آپ مانتے ہیں، آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے. ہمیں تو پتہ ہے نبی کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے معیار بتائے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ مارا جاتا ہے. یعنی کہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہے وہ واجب القتل ہے. ایک یہ پیمانہ ہے. ایک یہ پیمانہ ہے کہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں وہ ضرور غالب آتے ہیں اور ان کے مخالفین ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے مخالفین کے اوپر غالب آتے ہیں. ایک یہ پیمانہ ہے. ایک پیمانہ یہ ہے کہ سچے انبیاء کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتا ہے. ایک یہ پیمانہ ہے. ایک یہ پیمانہ ہے کہ سچے انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے اور وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں. ایک یہ پیمانہ ہے. سچے انبیاء کو اللہ تعالیٰ ترقیات دیتا ہے اور وہ پھلتے پھیلتے پھولتے ہیں اور ان کے مخالفین وہ ان کو روک نہیں پاتے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، باقی انبیاء تھے، ان کے خلاف بڑے لوگ اٹھے تو لیکن وہ ناکام اور نامراد ہو گئے. حضرت موسیٰ کے پیچھے فرعون لگا، حضرت عیسیٰ کے پیچھے یہودی لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کفار مکہ لگے یا عرب کے قبائل لگے، لیکن دیکھ لیں وہ حضور کو ناکام نہیں کر پائے. اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ہمارے تک ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. ثابت یہ ہوتا ہے کہ سچے انبیاء کو اللہ تعالیٰ ترقیات دیتا ہے، مخالفین سے بچا کر ان کے دین کو پھیلا دیتا ہے دنیا میں، اور ان کے مخالفین ناکام اور نامراد ہوتے ہیں. پھر وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہوگا یہ ہوگا. تو اس قسم کے پیمانے ہوتے ہیں. سچے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات، کچھ اس کی ذات کے اندر کچھ مختلف رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم مرزا صاحب کو ان پیمانوں کے اوپر نبی ثابت کرتے ہیں. تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی مجھ سے، ہم سے، میرے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے باقی، اگر آپ ان سے پیمانہ پوچھ لیں تو ہم ان پیمانوں کے اوپر مرزا صاحب کو نبی ثابت کر سکتے ہیں. جی. ایک پیمانہ اس کے اندر یہ بھی ہے وجی بھائی، ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ وہ جو خدا کی طرف سے جو نبی آتا ہے وہ اپنے وقت پر آتا ہے، اور اس سے پہلے کا نبی اس کی پیشگوئی بھی کر کے جاتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ یعنی کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کی پیشگوئی کر کے گیا ہو کوئی نبی اس سے پہلے کا، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کا نبی اپنے بعد میں آنے والے نبی کے متعلق بتا کر جاتا ہے اور قرائن دے کر جاتا ہے، اشارے کر کے جاتا ہے کہ جب یہ حالات اور واقعات رونما ہوں گے تو پھر نبی آئے گا خدا کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشگوئیاں تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پیشگوئیاں کروائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورہ صف کے اندر. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے لگی تو جو یہودی تھے یا بنی اسرائیلی آپ کہہ لیں، وہ فاران کی وادی میں قریب علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ان کے جو ربانی علماء تھے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اس عظیم الشان نبی کے برپا ہونے کا دور ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ پہچان ہی نہیں پائے اور وہ شک اور شبہات کے اندر پڑ گئے.
تو ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ اپنے وقت پر آتا ہے، جس زمانے میں وہ ظاہر ہوتا ہے وہ زمانہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت نبی کی ضرورت ہے. ایک یہ بھی معیار ہے نبی کے. جی اب بولیں آپ. میں آپ کو جو معیار بتائے ہیں نا، جو پیمانے بتائے ہیں، ان کے اندر میں نے نام کا نہیں آپ کو بتایا کہ جو نبی آتا ہے اس کا نام اس سے پہلی کتاب کے اندر ہوتا ہے. نام ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جو آپ کا مطالبہ ہے نا کہ نام ہو، نام نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں بائبل کے اندر آپ پڑھ لیں، اناجیل میں پڑھ لیں، یا پھر ان سے پہلے جو صحیفے ہیں، مثال کے طور پہ وید ہیں، 4 وید ہیں، ان کے اندر آپ پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے. ذکر ضرور ملتا ہے، اور اس طریق کے اوپر ذکر ملتا ہے کہ یعنی اگر کوئی بادی النظر کوئی بندہ، کوئی دنیاوی آدمی ہو، کوئی جس طرح ہم لوگ دنیاوی لوگ ہیں کاروبار کرنے والے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے.